چنانچہ اس تقوی سے تفقہ نصیب ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اس تفقہ سے یہی مراد ہے جو تقوی سے بندے کو ملتا ہے. پھر انسان ایسا بنتا ہے کہ واقعی اس کو علم میں گہرائی حاصل ہو جاتی ہے. یہ علم عزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو ملا اور پھر پہنچا محفوظ حالت. اسی لیے عجیب بات کہ جب وحی اترتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک نیند کسی کیفیت آ جاتی تھی. یہ کیوں تھا؟ اس کے پیچھے راز ہے. ظاہری حواس کو معطل کر دیا جاتا تھا تاکہ جو کوئی ملاوٹ نہ ہو سکے. چنانچہ ایک دفعہ مسئلہ چھڑا کہ ایک شخص کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، رات میں مشاہدے میں جیتے جاگتے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہنے لگے جی کہ جیتے جاگتے زیارت تو بڑی افضل بات ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، سوتے میں زیارت افضل ہے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جاگتے میں آتا ہے، نیند میں حواس معطل ہوتے ہیں، اس لیے رویت کے اندر کوئی شک نہیں ہوتا. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم ملا وہ محفوظ، کہ ظاہری اعضاء کی وجہ سے بھی کوئی چیز شامل نہ ہو پائے. پھر وہ جو کیفیت ہٹتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع فرما دیتے تھے. ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ علم صحابہ نے پایا اور انہوں نے اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور پھر یہ آگے مفسرین، محدثین، فقہا ان کے ذریعے سے امت میں چلا، اور آج تک یہ امت میں چلتا آ رہا ہے. الحمدللہ قیامت تک یہ علم اسی طرح محفوظ رہے گا. ہاں اٹھے گا لیے جائیں گے. تو یہ کتنا محفوظ دین ہے، اس لیے پروردگار عالم نے لیا. تو ہمیں علم محض کے اوپر کفایت نہیں کرنی چاہیے، فقط درسی اور کتابی علم کے اوپر کفایت کر لینا، بلکہ اس کی حقیقت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی. وہ حقیقت پیدا ہوگی تقوی سے اور معصیت کے چھوڑنے سے، کثرت ذکر سے، اللہ والوں کی صحبت سے. رنگ چڑھے گا، جب رنگ چڑھ گیا پھر یہ علم پختہ ہو جائے گا. اسی کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم رسمی سر بسر کی لست و قال، نئے ازو کیفیت حاصل نحال. علم چے بود آن کے رہ نمایدت، زنگ گمراہی ز دل بردایدت. این ہوسہا اسرت بیروں کند، خوف خشیت در دلت افزوں کند. تو ندانی جز یجوز و لا یجوز، خود ندانی کہ حوری یا عجوز. علم نہ بود غیر علم عاشقی. جس علم کے اندر عشق شامل نہیں نا وہ علم نہیں ہوتا، وہ ظاہری الفاظ ہوتے ہیں. علم نہ بود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم چوں بر دل زنے یارے بود، علم بر تن زنی مارے بود. علم جب دل میں اترتا ہے تو یار بن جاتا ہے، جب فقط تن پر رہتا ہے تو مار یعنی سانپ بن جاتا ہے انسان. تو فقط یہ ظاہر پر نہ رہے، دل میں بھی اترے، اس کی حقیقت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. چنانچہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اب اس علم کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا جائے. ہمارے اکابر علم حاصل کرنے کے بعد اکابر مشائخ کی صحبت میں جا کر رہا کرتے تھے. چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف نوری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان حضرات نے علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر تھانہ بھون آئے اور وہاں پر آ کر کچھ عرصہ قیام کیا
کہ حضرت ہمارے اوپر کچھ رنگ چڑھ جائے. اب پہلا دن تھا اور دونوں حضرات ماشاءاللہ نوجوان تھے. عشاء کے بعد آپس میں کسی مسئلے پہ گفتگو ہو گئی تو تھوڑی سی آواز بلند ہوئی تو جو خانقاہ کا خادم تھا وہ آیا. اس نے کہا کہ نوجوانوں خاموش رہو، یہاں اونچی آواز سے بولنا مناسب نہیں، دوسرے لوگ بھی رجوع اللہ کے ساتھ ہیں. اگر آپ لوگوں کی آواز پھر بلند ہوئی تو میں بستر اٹھا کر خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا. بستر اٹھا کے خانقاہ سے باہر رکھ دوں گا. وہاں آ کر اس طرح رہے. اور پھر اللہ رب العزت نے رنگ چڑھا دیا کہ آج دنیا ان کے علمی مقام کو دیکھ کر حیران ہوتی ہے. تو اس کا رنگ چڑھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ رب العزت جس کو علم کی نعمت عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ اس فضل عظیم کی حفاظت کرے. یہ علم کیا چیز ہے؟ یہ فضل عظیم ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ فضل عظیم ہے اور اس فضل عظیم کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. اب اس کی حفاظت واز کہہ کے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کو دعوت دے کر بھی ہو سکتی ہے، تدریس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی صورت نہ بنے تو مطالعہ تو ہے ہی صحیح، وہ تو ہونا ہی چاہیے. اس کو تو زندگی بھر کا ایک معمول بنا لینا چاہیے اپنے فائدے کے لیے، اپنے اس علم کو تازہ رکھنے کے لیے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹنا پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو بالکل اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ اپنی کتابوں کو گڈ بائی نہ کہے کہ جی بس اب مدرسے سے نکل گئے تو جان چھوٹی. نہ ابھی تو علم حاصل کرنے کی استعداد پیدا ہوئی ہے. علم تو اب حاصل ہوگا تو پوری زندگی. تو جب بخاری شریف پڑھ لیتے ہیں تو رسمی عالم بنتے ہیں، اور صحیح عالم تو پھر پوری زندگی اس پر محنت کر کے بندہ بنتا ہے. اس میں تو زندگیاں لگتی ہیں. اسی طرح جس نے تخصص فی الفقہ کر لیا وہ رسمی مفتی بنا. صحیح تفقہ حاصل کرنے کے لیے پھر اس کو 20-25 سال اکابر کی نگرانی میں کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر تفقہ حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ فضل عظیم اللہ جس کو عطا فرما دے اس کو چاہیے کہ اس کی حفاظت کی کوشش کرے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بسا اوقات نوجوان حضرات چھوٹے چھوٹے معاملے میں الجھ پڑتے ہیں، عوام الناس کے ساتھ الجھے نہیں، اور ان کے ہر شبہوں کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا کہ جو بندے کو بہت زیادہ اشکالات ہیں اس کی بیماری کو ڈائیگنوز کریں. بیماری کیا ہے؟ محبت الہی کی کمی. یہ جو اعتراض اگلا کر رہا ہے نا طالب علم یا دوسرا، یہ اعتراضات بنیادی طور پہ کس بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس کے دل میں محبت الہی کی کمی ہے. یہ بیماری ڈائیگنوز کر کے اب اس کو اہل حب کے پاس بھیجے. اس کے شبہات کا جواب نہ دیں. ایک دیں گے تو 2 اور آ جائیں گے، 2 دیں گے تو 3 اور آ جائیں گے. تو کہاں تک دیتے پھریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیماری کو ڈائیگنوز کر کے اس کو محبت والوں کے پاس بھیجیں. چند دن یہ وہاں جا کر رہے گا، خود بخود اس کے طبیعت کے اندر انشراح پیدا ہو جائے گا. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس آئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہی بات کی کہ آپ میرے پاس ٹھہریں مگر آپ نے بات نہیں کرنی. خاموش. بس اس خاموشی میں سارے یقدے حل ہو گئے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کے لیے بسا اوقات کئی علماء کہتے تھے اس عاجز کو کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم نے آپ کے حضرت سے تصوف کی بڑی باتیں پوچھنی ہیں. تو یہ عاجز عرض کرتا تھا ہاں بہت اچھا، ضرور پوچھنا. جیسے ہی جا کے حضرت کا چہرہ دیکھتے تھے سب اعتراض ختم ہو جاتے تھے. اے لکائے تو جواب ہر سوال، اے لکائے تو جواب ہر سوال،
بات مشکل حل شود بے کیلو کال، بے کیلو کال سب مشکلیں آسان ہو جاتی تھی. تو اس لیے عوام الناس سے ان کے شبہات پر کسی بات پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ماشاءاللہ شوق ہی ان کا یہی ہے کہ قرآن پاک سے سائنس ثابت کرو. نیا شوق چڑھ گیا ان کو، نیا دور، نیا زمانہ. قرآن پاک کی آیتوں سے ثابت کرتے ہیں کیا؟ سائنس کو ثابت کر رہے ہیں. بھائی قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اصول ہدایت اس سے حاصل کریں. سائنس کی کیا باتیں اس سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیس بآب و رنگ و خال و خط کی حاجت روئے زیبارہ. خوبصورت چہرے کو نوک پلک سنوارنے کی کیا ضرورت؟ یہ ایسا کامل دین ہے، اب ہمیں اس سے سائنس ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی حقانیت مسلم ہے. تو اس کا علم حاصل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے ان بندوں میں شامل کرے جو گناہوں سے پاک زندگی گزارتے ہیں. اسی لیے جب تقوی ہوگا تو پھر مدرسہ بنے گا دار العلم. تقوی ہوگا تو مدرسہ کیا بنے گا؟ دار العلم. اور اگر تقوی نہیں ہوگا تو مدرسہ بنے گا دار علم. دار فارسی کا، فارسی میں دار کس کو کہتے ہیں؟ پھانسی کو. تو علم کا پھانسی گھر بنے گا. تقوی جو نہیں ہے، اگر طلباء کے اندر فسق و فجور ہوگا تو کہاں ان کو علم حاصل ہوگا؟ اس لیے جیسے جیسے علم بڑھے، تقوی اگر ساتھ بڑھے گا تو خشیت آتی جائے گی. اور یہ علم نافع ہے جو انسان کے اندر خشیت کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. علم کمال حاصل کرنے کے لیے تقوی و طہارت کی زندگی شرط ہے. آپ بتائیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی جس سے اللہ نے دین کا کام لیا ہو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، تقوی ہوگا، خشیت ہوگی، عمل ہوگا، اخلاص ہوگا. یہ وہ خوبیاں ہوں گی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت ہوئی ہوگی. اس کے سوا تو قبولیت نہیں ہوتی. علم میں کامل بننا بڑا مشکل، مگر ہمارے اکابرین کی یہ شان کہ اللہ نے ان کو علم کمال عطا فرمایا. یہ علم میں کامل بننا اتنا مشکل ہے کہ سیب وے زمانہ طالب علمی میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا استاد کے سامنے، من قاء فی صلاتہ او راؤفا، تو اس نے راؤفا کو مجھول پڑھا روعفا. تو استاد نے کہا کہ خلیل بن احمد کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر نحو پڑھو. چنانچہ یہ سیب ہے وہاں گیا اور اتنا نحو پڑھا کہ امام النحو بنا، اور 34 سال میں اس کی وفات ہو گئی وہیں پر.